مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احمدوا ونصلي على رسوله الكريم. گھبراؤ مت ہے، تم لوگ سے زیادہ مجھ کو بے چینی گھر جانے میں، ہاں مجھ کو بھی ہے، لیکن یہ اچھا ہوا کہ میں پہلے آیا، پہلے میں کھا لیا. دیکھو ابنائے قدیم، ابنا یہ ابنوں کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹوں کے. ابنا یعنی مدرسے کے بیٹے. تو ایک بیٹے کو، ایک اولاد کو اپنے والدین سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے. ایسے ہی مدرسے کے فارغین کو اپنی مادر علمی سے محبت ہونی چاہیے. اور یہ تجربہ ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ سے اور اپنے اساتذہ سے جڑے رہتے ہیں، یہ بہت آگے جاتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا دیتا ہے، اور جو اپنے استاذ کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دین دیتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے سنا ہو. یہ دو بھائی تھے، ایک حسین احمد اور ایک دوسرے ان کے بھائی تھے. تو ان کے جو بھائی تھے نا، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں مدینہ کی گورنری عطا فرمائی. یہ دنیا ہوئی. اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی. اور کیسے خدمت کی؟ مالٹا کی جیل میں جب قید کیا گیا تو انتہائی سردی کا زمانہ، شدید سردی. یہ مالٹا جو ہے نا بحیرہ روم میں ہے، اور شدید سردی وہاں. ہندوستان کی آزادی کے لیے ان لوگوں نے جیل کاٹی وہاں. تو شیخ الہند تو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے ساتھ یہ 4-5 ان کے جو شاگرد تھے ان کو قید کر دیا گیا. تو شیخ الہند تو مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ بہت بوڑھے تھے، تقریباً 80 سال کے قریب ان کی عمر تھی. مالٹا کی جیل میں قید. اب رات کو تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو تہجد پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہوگا. اب وہاں پر کوئی گرم پانی کا تو جیل کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. انتہائی یعنی پانی جو ہوتا تھا برفیلا. ابھی ہم لوگ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، ہم لوگ یہاں سردی اتنی سمجھ میں نہیں آتی، جتنی رہتی ہے یہ کچھ نہیں. لیکن یوپی کی جو سردی ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے. دیکھو یہ مفتی ضمیر ہنس رہے ہیں، آپ لوگ دیوبند کے اندر پڑھ کر کے آئے. انتہائی شدید، ہاں سامنے کی چیزیں نہیں دکھتی. ہم بھی ندوۃ العلماء کے اندر 2 سال رہے ہیں. نل کھولنے کا تو دور، ارے کتنی سے باہر نکلنے کا جی نہیں ہوتا، کمرے سے باہر نکلنے کا جی.
تو ایسے شدید عالم میں، شدید سردی کے عالم میں استاذ کی خدمت کیسے کرتے تھے کہ پانی اب گرم رہے تو کیسے گرم رہے، تو پیٹ پر کمبل اوڑھ کر کے وہ لیٹے رہتے، آدھی رات تک کے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور آدھی رات تک کے ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ اس طریقے سے خدمت کرتے تھے. صبح ہوتی تھی، تہجد کا وقت ہوتا تھا، تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پانی پیش کرتے تھے، اس طریقے سے وضو کرتے. تو اللہ نے کیا بنایا، کیا مقام دیا، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. باپ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے گا باپ سے چھوٹا ہی رہتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ. جو بچے اپنے اساتذہ سے اور ہونے کی، بڑے ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، میں ایکٹنگ اسی لیے بول رہا ہوں کہ ہوتے ہوتے نہیں بڑے ہو، ایکٹنگ کرتے ہیں، ہاں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھتے. ہاں ایسے دکھیں گا وقتی طور سے کہ بہت بڑا ہو گیا ہے نا، ساتھ میں کا ستارہ لگ گیا، عالم، حافظ، قاری، مفتی، قاضی، ابو ٹھنگو، سمجھے کیا بہت ڈھیر لگ جائے گا. لیکن اساتذہ کو بھول گئے، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی. معمولی سے معمولی استاذ بھی اور نورانی قاعدے کا استاذ کیوں نہ اس کو اپنا استاذ بولنا اور فخر سے بولنا، فخر سے بولنا کہ انہوں نے ہم کو نورانی قاعدہ پڑھایا، انہوں نے ہم کو حفظ پڑھایا، یہ ہماری عالمیت کے استاذ ہیں. آج ہوتا ہے بڑے لوگ رہتے ہیں تو بولے ہاں یہ ہمارے استاذ ہیں، مطلب چھوٹا استاذ رہتا ہے تو اس کو بولتے ہی نہیں، فخر سے بولنا ہے یہ ہمارے استاد. تو مدرسے سے جڑے رہنا. اور ابنائے قدیم، یہ اب نہ آئے قدیم نہیں ہے، اب نہ آئے قدیم نہیں ہے. ہاں میں کچھ تقریر نہیں کر رہا، تھوڑا سا کچھ آپ لوگ کو ادھر ادھر سے گھما پھرا کے ذہن میں بات ڈالی ہے. اس کا مطلب اب نہ آئے قدیم نہیں ہے کہ آپ کبھی مت آؤ، نہیں. مدرسے نے آپ کو جو ہے نا کچھ دیا ہے تو آپ کو ہے نا نفع سمیت لوٹانا ہے. ہمارے مالیگاؤں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا عبد القادر صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، جو مالیگاؤں شہر کے دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے مالیگاؤں کی طرف سے، مفتی اسماعیل صاحب سے پہلے مولانا عبد القیوم صاحب کے یہ والد ہیں. اور یہ ان 11 علماء کے اندر ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے سب سے پہلے فارغ ہو کر کے مالیگاؤں تشریف لائے تھے. اس سب کے سب مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اس میں مولانا عبد القادر صاحب سب سے چھوٹے تھے. تو مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جب شورا کے رکن بنے تو وہاں سے جو پیسہ ان کو ملا، آنے جانے کے لیے جو کرایہ ملتا تھا، اس وقت ان کی مالی حالت تھوڑی سی کمزور تھی. لیکن جب بعد میں ان کی اچھی ہوئی اور ان کے بیٹے مولانا عبد القیوم صاحب کی مالی حالت اچھی ہوئی تو میں نے مولانا عبد القیوم صاحب کی زبانی سنا ہے کہ میرے والد نے باقاعدہ خط لکھا شورا میں وہاں دارالعلوم دیوبند میں کہ بھائی میرے ذمے ابھی تک کے کتنا پیسہ آنے جانے کے اندر خرچ ہوا سب مجھ کو لکھ کر کے بتاؤ. وہاں سے حساب آیا، پورا کا پورا حساب انہوں نے چپتا کر دیا، یعنی اپنی جیب خاص سے اس کو ادا کر دی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مادری علمی سے ہمیں والہانہ لگاؤ رہنا چاہیے، اساتذہ سے لگاؤ رہنا چاہیے، اور اپنے اساتذہ کو حافظ سعدی صاحب کو اپنا آئیڈیل بناؤ. ان کے منہ میں تعریف نہیں کرتا، لیکن جو چیز ہے وہ چیز ہے. میرے جو قریبی لوگ وہ جانتے ہیں کہ میں جو بات رہتی ہے حافظ سعدی صاحب کے سامنے ان کو بول دیتا ہوں. یہ ہمارے حافظ سعدی تقریری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو حق ہے وہ حق ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. میدان میں بھی کان میں بھی ایک ہی بات ہے. آپ اس سازش کے اندر ایک چیز جو آپ لوگ کو ان سے درس لینا چاہیے، مستقل مزاجی. اور ابھی آج مشقت ملی اور اتنی تعریف ہوئی، جی بھر بھر کے، پیٹ بھر بھر کے جو تعریف ہوئی،
تو پہلے دن سے ایسا نہیں ہوا کہ فارغ ہوئے پڑھا ایک آدھ کلاس 2-4-5 بچے حافظ بنا دیے اور ان کو مشقت مل گئی اور اتنی زیادہ جو ان کی تعریف ہو گئی. محنت کی ہے وہ محنت. ایسے حافظ صادق جیسے جتنے بھی لوگ جو بلند و بالا مقام پر پہنچے نا سبوں نے محنت کی اور نیچے سے اوپر آئے. نیچے سے اوپر کوئی کو بھی پہلے دن سے مشقت نہیں ملتی. یاد رکھنا محنت کرنی ہوتی ہے اس کے لیے پکتا ماری کرنی ہوتی ہے اور کبھی بھی پیسے پہ نظر نہیں رکھنے کی. آج کیا ہو گیا میں معاف کرنا ساتھ کہتا ہوں ہمارے بچے آج جو فارغ ہو رہے ہیں نا پہلے بولتے نا ابھی کبھی واٹس ایپ پہ چلاؤ کہ معلم کی ضرورت ہے تو پہلے فون آئے گا بولے کتنی پگار لیں گے. اس کا میرے فون بولا رکھتے فون پگار کا پوچھنا نہیں بولا پہلے دن سے پگار کا تو کر رہا پوچھ رہا. ارے دیں گے نا پگار اچھا ہی دیں گے نا اور پہلے کرو تو پہلے پڑھاؤ تو صحیح ہے کہ نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ پگار کم رہے گی یہ بات تو برابر ہے لیکن پہلے ہی دن سے نظر پگار پر یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے طلبہ کے اندر سے یہ چیز نکلتی چلی جاتی اور آج یہی ہو رہا ہے. یہ حافظ ساجد صاحب دعوت اللہ کے کتنے بچے فارغ ہوئے حافظ لوگ 100 سے زیادہ وہ اشتہار چلاتے ہیں واٹس ایپ پہ معلم کی ضرورت ہے معلم کی ضرورت. کہاں جا رہے بچے ہمارے کہاں جا رہے پڑھ کے بھیڑ میں کون پڑھ لیے تو بس پڑھ لیے پڑھانا نہیں ہے آپ کو. پڑھنا الگ ہے پڑھانا الگ ہے. اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو بندہ پڑھنے کے بعد پڑھانے لگے اس کا پڑھنا اس کا پڑھنا قبول ہو گیا اس کا علم قبول ہو گیا. یاد رکھنا آپ کے ذمے آپ نے جو سیکھا ہے یہ آپ کے ذمے قرض ہے. آپ اس کو بتاؤ پڑھاؤ پہلے دن سے مچے گوگری پپڑ بیچے ہو آپ ہی صاحب. ہاں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے بیٹے لوگ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ بتا رہا ہوں میں تم کو. چائے پتی کا دھندا کیے سمجھے بولی کامران جیسا نہیں ابا سب دکان سجا کے دیے کل ہی جا کر کے بیٹھ گئے. ہاں ان کے ابا ان کے ابا بہت محنت کی بشا ابھی کر رہے نا سب بنا بنایا سمجھ رہے محنت کی نیچے سے اوپر آئے نیچے سے اوپر. دعوت ابھی بولی کامران بتائے نا کیا بتائے الگ سے کوئی پگار وغیرہ نہیں ملتی الگ سے کوئی پگار نہیں. مدرسہ عثمانیہ کے اندر عثمانیہ تو چلتا تھا نا ہے نا مفتی عامر صاحب نے 4-5 بولے میں اور کم کر دوں کیونکہ یہ بھی اس ٹائم شاگرد ہوتے وہاں تو گئے تھے 1 سے 2 بس. گربیت مسجد کے اندر مسابقہ ہوتا تھا تو وہاں پہلے انلمیٹڈ تھا. یاد آیا عبد المالک ضمیر ہے نا یہ تو میرے بچے لوگ ہیں. ارے ہاں کیوں ہنس کیوں رہے ابھی بھی یہ مولی ضمیر کو دیکھتا ہوں اتنے سے تھے ایک دم جرس یہ دیکھیے اتنے بڑے نہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے اسماعیل اس کے ساتھ رہتے تھے چوکی بار کرتے تھے. یہ حافظ ساجد صاحب کیسے پڑھائے یعنی بہت بڑے جگر کی بات ہے بہت بڑے جگر کی بات ہے. گھر میں وہ جو کھائے وہ ان کو کھلائے جو پہنے ہیں وہ پہنا ہے. ہاں ابھی خود کے بچوں کو پالنا مشکل ہے ان کی جس وقت تو پڑھتے تھے رہتے تو ان کے گھر میں بہت اچھی مالی ایسے تھوڑی تھی. ہاں
آج اللہ نے نواز دیا ہم کو, اللہ اور نوازے, آج اللہ نے نوازا ہم کو, لیکن کل کی پوزیشن یہ نہیں. لیکن ایسے وقت میں انہوں نے خدمت کی. تو نیچے سے اوپر ہے بسا دعوت الحق. تو یہ گربیت بات یہ چل رہی تھی, گربیت میں نا انلمیٹڈ. حافظ خورشید تھے نا, وہ بولتے تھے, بولے موری خواہش یہ ہے کہ مالیگاؤں کے مدرسے میں جتنے لڑکے نے نا بولے سب کے آنا چاہیے مسابقے کرنا. وہ ایسا بولتے ہیں. وہ بولتے تھے بولے ہوتا کیا ہے مسابقے کے اندر کون زیادہ, بولے کلاس میں جو سب سے اچھا ہے. حافظ شہباز بولے بہت اچھا پڑھتا ہے, اس کو لے لو. عبد المالک بولے بہت اچھا پڑھتا ہے, ان کو لے جاؤ. کامران بولے نہیں یہ تھوڑا سا ڈر ہے پڑھتا ہے. سمجھے؟ ہاں, یہ بھی اتنے چلے بیچارے. ایک دم صحیح سے بول رہا ہے, کوئی غلط غلط نہیں, سامنے بول رہا. شروع کی بات کر رہا ہوں, ایک دم ابتدا والی بات. ہاں, ان کی زبان نہیں پلٹتی تھی. یہ عثمانیہ پڑھتے تھے, ایک دم چرش, ایک دم پالش, ایک دم جملے پڑھتے. ابھی تو وہ ماشاءاللہ ہماری جو بہو ہے نا وہ لگ گئی ہے. اور اس کے اندر مفتی عامر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے, تو تھوڑا سا موٹے موٹے دکھنے لگے. سمجھے؟ تو ان کی زبان پلٹتی نہیں تھی, کیونکہ پہلے پارے کے اندر ہے نا کیا ہے, وما يعلمان من, ابے اور پہلے سے آواز, وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. تو ان کی زبان کے اندر لوگ نہ تھے, مطلب ادھر آ, تو میں بولتا تھا ادھر آ پڑھ. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, پڑھتے ہاروت وماروت. سمجھے؟ یہ سب پڑھتے تھے. تو حافظ خورشید صاحب کیا بولتے تھے, بولے سب کو شریک ہونا چاہیے, جتنے بچے ہیں سب. تو وہ 2-2 3-3 دن مسابقہ چلتا تھا. تو عثمانیہ کا پورا لاٹ نکل جاتا. پہلا عثمانیہ, دوسرا عثمانیہ, تیسرا عثمانیہ, پھر چوتھا چھوڑے پانچواں عثمانیہ, پھر چھٹا عثمانیہ, ایسے کنٹینیو. ارے پوری ایسے بازار لے کے آتے جیسے جہیز آ رہے ہیں. تو اکثر حافظ ساجد اور ہمارے دوست عامر کے استاد تھے حافظ عرفان صاحب, ابھی جامعہ محمدیہ منصورہ کے اندر وہ استاد ہے. وہ 2 کلاسیں جو تھی بہت زبردست تھی, اور حافظ ساجد صاحب کی تو 1 نمبر نہیں تھی کلاس. تو سارے بچے وہاں سے نمبر لے کر کے آئے, اور یہ کلاس تھی. اچھا ایک چیز اور, ان کی بات سے ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ کو. ارے کچھ اچھا لگ رہا ہے کہ بور کر رہا ہوں, بولوں کہ چلے جاؤں؟ چلے جاؤں؟ ارے بولوں کیا, ابھی سب بولوں؟ 2-3 منٹ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھو, پہلے تو جی نہیں ہو رہا تھا آنے کا, اب چھوڑنے کا جی نہیں ہو رہا. ان کی بات سے ایک چیز ہے, مستقل مزاجی جو میں بول رہا ہوں, محنت. یہ مدرسہ دعوت الحق جو ہے نا, یہ ایسے ہی آگے بڑھا. مستقل محنت. حافظ ساجد یعنی بچوں سے زیادہ لگنے کا نہیں, زیادہ بات چیت نہیں کرنے کا, صرف پڑھائی پر توجہ. اس میں یہاں دعوت الحق میں آنے سے پہلے جس ادارے کے اندر وہ تھے, تو اس ادارے کے ناظم سے کھٹپٹ ہو گئی تھی حافظ صاحب. تو جب کھٹپٹ ہوئی تھی, حافظ صاحب نے پہلے ہی الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ یہ ایسا ایسا ہمارا کہنا چاہیے مطالبہ ہے, آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. وہ بولے میں پورا نہیں کروں گا. بولے آپ پورا نہیں کریں گے, 6 مہینے بعد میں چلا جاؤں گا. اب ہوتا کیا ہے, ابھی اگر ہم لوگ کا ہوتا ہے نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, نہیں جمتا نا تو کیا بولتے ہیں, بس جس دن سے استاد نے ناظم سے کھٹپٹ ہوئی تو اس دن سے ریورس گاڑی ڈال دیتا. بولے نہیں پڑھانے کا, کہاں رہنے کا, کہاں اپنا مدرسہ ہے. تو جو مدرسے میں رہتے اس کو اجاڑ کر کے, برباد کر کے, بچوں کو بھگا کر کے ساری کوششیں پورے جتن کر لیتے کہ وہاں سے ختم کرنے.
لیکن حافظ صاحب مستقل محنت کرتے رہے ذرا بھی محنت کے اندر کمی نہیں. جلسہ ہوا, جلسے کے اندر بھی جیسے سال آئے گزشتہ کی طرح تھا, اس سال بھی وہ برابر محنت کیا, اور محنت کرنے کے بعد سال پورا ہوا. سال پورا ہونے کے بعد وہ الگ ہوئے. وہ ناظم صاحب گھبرا گئے ایک دم جب یہ الگ ہوئے. تو وہ بولے یار ایسے کیسے ہو گئے؟ بولے وہ تو جانے والے نہیں تھے, وہ تو برابر محنت کر رہے تھے, وہ تو جلسے میں بھی ویسے ہی نہیں, کیا ہو گئے؟ بولے نہیں. تو ان کو بولے کیا ہو؟ بولے میں تو بول دیا تھا نا کہ میں نہیں رہوں گا, تم نہیں سمجھے تھے, تمہاری غلطی ہے. بہرحال وہ غلطی فائدے مند ہوئی, تب دعوت اللہ وجود میں آیا. اگر وہ نئی غلطی ہوتی تو آج دعوت اللہ وجود میں نہیں آتا. بہرحال میں یہ ادھر ادھر کی باتیں عرض کر دیا. بہرحال اس موقع پر میں دعوت الحق جو شروع ہوا ہے نا, جب سے ہم لوگ دعوت الحق حافظ صاحب اس تعلق سے بہت متفکر رہتے تھے. ایک شخص مجھ کو یاد آ رہے ہیں اور ابھی ہمارے درمیان نہیں, میری مراد قاری اخلاق ہے, حافظ اخلاق ہے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. بہت فکر مند رہتے تھے مدرسہ دعوت الحق سے متعلق, اور دعوت الحق کا جو مشورہ ہوا کہاں پہ ہوا اس میں وہ برابر شریک رہے اس کے اندر. اور اس کے بعد وہ تھے دوسرے ادارے کے اندر, لیکن برابر اس کے لیے فکریں کرتے رہتے. حافظ اشفاق بھی کے ساتھ میں حاجی محمود وغیرہ اور بھی ایسے تین چار لوگ, میرا بھی نام تھا, قاری اشفاق بھی تھے, حافظ ساجی بھی تھے. برن حافظ ساجی صاحب جمع رہے اور ماشاءاللہ وہ لے کر کے چلے. آج اتنا وہ درخت تو بن گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.